اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 121 تک کیا تھا، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت آیتیں ہم کو سمجھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ان کو بتایا کہ بس ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ۔ آپ کے پاس جو کتاب ہے وہ حق ہے، چاہے لوگ مانے نہ مانے، چاہے لوگ اس کو چلے نہ چلیں، اس پر آپ کو حق کے ساتھ بھیجا گیا ہے، یعنی یہی اللہ کی طرف سے کتاب ہے، اور اس میں بشیروں و نذیرہ ہے، بشیر بھی ہے، خوشخبری بھی ہے، اور ڈراوا بھی ہے۔ اور اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ آپ کسی کو راضی نہیں کر سکتے جب تک آپ ان کے دین پر نہ آ جائیں، ان کی ملت پر، اور آپ ان سے کہہ دیں کہ ہدایت تو صرف اللہ کی ہے، وہی ہدایت ہے، یعنی جو اللہ نے کتاب بھیجی ہے صرف وہی ہدایت ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی من گھڑت کتابیں یا ملاوٹ والی کتابیں یا ہاتھوں سے لکھی گئی کتابیں وہ ہدایت نہیں بن سکتی ہیں۔ اللہ نے ان سے کہا کہ آپ لوگوں سے کلیئر ہی کہہ دیجئے کہ ہدایت کی کتاب تو صرف اللہ کی کتاب ہوتی ہے، اور وہی ہدایت ہے۔ اور اللہ نے ان کی ملت کا جو ہم کو ایکسپلینیشن دی وہ ہے کہ ان کی خواہشات اہواہم تھی، انہوں نے جو اپنا دین بنایا تھا وہ ان کی خواہشات تھیں، ایکچولی اس میں اپنی خواہشات کے حساب سے انہوں نے ایڈیشن کیا تھا، اپنی خواہشات کے حساب سے انہوں نے باتیں ڈالی تھیں، اپنی دکانیں چمکانے کے لیے اس میں باتیں ڈالی تھیں، اپنا گروہ بنانے کے لیے باتیں ڈالی تھیں، جو ان کو سوٹ کرتی تھیں وہ باتیں ڈالی تھیں۔ اسی کو خواہشات کہتے ہیں نا، تو انہوں نے خواہشات کے حساب سے اپنا دین بنایا تھا۔ اللہ نے کہا اب جب علم آ گیا ہے، یعنی سب کے پاس ایک کھلی کتاب آ گئی ہے، جو کہ اللہ نے کہا علم آ گیا سے کیا مطلب ہے کہ جب اللہ کی ایک اوتھینٹک کتاب آ گئی ہے، اس میں اللہ نے کلیئر بتا دیا ہے کہ یہی بینہ ہے اور یہی کتاب ہے جو ہدایت جس میں ملتی ہے، یہ واضح کتاب ہے، اس میں تفصیلہ لکلی شیء ہے، یہ آسان کتاب ہے، سب کے سمجھنے آنے والی چیز ہے، یعنی حق آ گیا ہے نا۔ اب اس کے بعد اگر کوئی اس کو نہیں مانے گا نا، یعنی جب آپ کے پاس ایک کھلی کتاب آ گئی، ایک تو ہوتا ہے نا ڈسکشن ہو رہی ہے آپس میں، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کیا ہے فلانا، اس زمانے میں بھی ڈسکشن ہو رہی ہوں گی، لیکن جب علم آ گیا نا، یعنی اللہ کی کتاب آ گئی، کیونکہ اوپر ہی اللہ نے بتایا کہ ہدایت تو آ چکی ہے اور اللہ کی کتاب ہدایت ہے، تو جب ہدایت آ گئی اس کے بعد بھی اگر انسان نہیں مانتا نا، تو اللہ کہہ رہے ہیں پھر اس کے لیے اللہ سے کوئی ولی اور کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یعنی ایک طریقے سے آپ سمجھیں تو اللہ نے اپنا ہاتھ ہٹا دیا، ایک طریقے سے جو اللہ ہم سمجھیں تو کیا ہے کہ جیسے شیطان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ لعنت ہو، یعنی اللہ کی رحمت سے دور، ٹھیک ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ہم کو بتا رہے ہیں، اللہ کرے کہ کبھی میرے اور آپ کے اوپر یہ وقت نہ آئے، ہم علم کو اچھی طرح سے گریب کر لیں۔ یہ الحمدللہ جو آپ پڑھنے بیٹھے ہیں، یہ جو آپ آج غور سے سن رہے ہیں اس کتاب کو، اپنا ٹائم لگا رہے ہیں، اللہ کی یہ رحمت سدا رہے میرے اور آپ کے اوپر، اور ہم اس پر عمل بھی کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھولے ہیں نا، اگر ہم عمل نہیں کریں گے نا اور اس کو صحیح سمجھیں گے نہیں نا، اس کو اپنی زندگی کا مقصد نہیں بنائیں گے نا، تو آپ یقین کرو یہ جو اللہ کی رحمت ہم پر ہوئی ہے نا، اللہ ہم سے بہت ناراض ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد آپ دیکھو کہ اللہ فرماتے ہیں الذین آتیناہم، بے شک وہ لوگ جو دی ہم نے ان کو کتاب، ٹھیک ہے، نیا آج آپ کا شروع ہوا 121، کہ وہ لوگ جو دی ہم نے ان کو کتاب، یتلونہ، وہ تلاوت کرتے ہیں اس کتاب کی، حق کا تلاوت ہو، جیسا کہ حق ہے اس کی تلاوت کا، تلاوت مینس پڑھنا، تل کرنا یعنی پڑھنا، ٹھیک ہے، تو تلاوت کی جیسا کہ حق ہے۔ اب ہمارے یہاں حق بتا دیے گئے کہ حق ہے کہ پہلے اس کو تجوید سے پڑھو، اس کی تجوید اچھی کرو، ٹھیک ہے، اس کو ایک تو ناظرہ پورا پڑھو، تجوید کے ساتھ پڑھو، پھر اس کو سمجھو، پھر اس کو عمل کرو، اور پھر اس کو آگے پہنچاؤ۔ تو سب سے پہلا جو حق ہے وہ جو اوپر کی آیتوں سے بھی اگر آپ دیکھ لو کہ اس کو سمجھنا ہے، اس کو ایز اے ہدایت کی بک لینی ہے، اس کو جلدانوں میں باندھنے والی کتاب نہیں ہے، یہ مرنے والوں کے پاس پڑھنے والی کتاب نہیں ہے، یہ گھروں میں برکتیں کرنے والی کتاب نہیں ہے کہ آپ صرف اس کی عربی کی تلاوت کر لو۔ تلاوت کا حق یہ ہے کہ آپ اس کو سمجھو،
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں پہلی آیت آپ کو بتائی سورہ بقرہ میں، وہ بھی یہی ہے کہ ہدایت ہے بچنے والوں کے لیے۔ اللہ نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ پڑھنے والوں کے لیے اس میں ثواب ہے، صرف پڑھنے والوں کے لیے۔ تلاوت کا حق کیا تھا؟ تو یہ ہم کو قرآن سے ملتا ہے کہ جب سورہ ملک میں بھی یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ انہوں نے کہا آیا تھا، کاش ہم سن لیتے۔ تلاوت کا کیا حق ہوتا ہے؟ سنتے اور عمل کرتے تو آج ہم آگ والوں میں سے نہ ہوتے۔ وہ کہہ رہے ہیں کاش ہم سنتے، عقل رکھتے، اس کو دیکھتے، اس کو سمجھتے، اس پہ عمل کرتے تو ہم آگ والوں میں سے نہ ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا؟ آپ خوشخبری دینے والے بھی ہیں، ڈرانے والے بھی ہیں۔ تو وہ کدھر سے دیتے تھے خوشخبری اور کدھر سے دیتے تھے ڈراوا؟ اللہ کی کتاب سے نا۔ تو جو اس کو سنے گا، اس پر عمل کرے گا، وہی تلاوت ہوتی ہے۔ اس کا حق کیا تھا کہ اس کو سمجھو۔ اللہ نے جگہ جگہ بتا دیا ہدایت کی کتاب ہے، عقل استعمال کرو، سمجھو، مصدق لما بین یدی، یعنی ٹیلی کر لو پہلے والی کتاب سے۔ تو ٹیلی کب کرے گا؟ جب انسان سمجھے گا نا۔ جب اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گا، بس خالی عربی میں پڑھے جائے پڑھے جائے پڑھے جائے اور اس کو ہی تلاوت بولتا چلا جائے اور کو یہ پتہ نہیں ہو کہ اس کا میننگ کیا ہے، اللہ ہم سے چاہتے کیا ہیں، اس کو برکتوں کے لیے بس پڑھ لیں، اس کو دلہن کے اوپر سے بس قرآن گزار دے، دلہن کو کچھ نہیں پتا کتاب میں کیا لکھا ہے، اور جو گزار رہا ہے اس کو بھی کچھ نہیں پتا اس میں کیا لکھا ہے، تو اس طرح سے اس کتاب کا مس یوز کریں گے ہم لوگ۔ یہ مقصد کتاب ثواب کے لیے نہیں آئی تھی کہ 6 ختم کر لو اور 8 ختم کر لو اور 10 ختم کر لو اور 1 ختم کر لو اور کسی کی میت پہ ہم خوش ہوں کہ ہاں ہاں اس کے تو 6 ختم ہوئے، استغفر اللہ۔ کیا اس لیے یہ کتاب آئی تھی؟ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محنت کی تھی اس کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے؟ اگر اس زمانے میں بھی صرف اس کو عربی میں ہی پڑھنا ہوتا تو اس کی محنت کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ عربی میں تو پڑھنے کے لیے جو بھی ان کی زبان تھی، اس میں جو کتابیں نازل ہوئی تھی، اس میں ان کو پڑھنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اصل مسئلہ تو جب آتا تھا نا، جب اس کی عمل کی بات آتی تھی، جب اس میں شرک نہ کرنے کی آیتیں آتی تھی، تبھی تو مسئلہ آتا تھا۔ ورنہ کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو کیوں چھوڑا؟ اگر ان کی کتاب بھی صرف عربی میں ہی پڑھنی تھی، مطلب جو بھی ان کی زبان تھی اس میں ہی پڑھ کے ثواب ملنا تھا، تو کیا ضرورت تھی باپ کو چھوڑنے کی؟ سب اپنی اپنی تلاوت کر رہے ہوتے اور جس کو جو کرنا ہوتا وہ کرتا۔ ایسا نہیں ہے۔ نبیوں نے جو اتنی محنتیں کی ہیں نا اس قرآن کو سمجھانے میں، لوگوں کو اس کے عمل میں لانے کے، یہ حق تھا اس کا کہ اس کو سمجھو، اس سے ہدایت حاصل کرو، اس سے اپنی زندگی بناؤ، یعنی یقیم صلی اللہ کے جو اصول ہیں وہ اپنی زندگیوں میں قائم کرو اور اس کو لوگوں تک پہنچاؤ۔ ہم نے تو اس کا مذاق بنا لیا کہ اس کو کیا پیاری قدرت سے لوگ پڑھتے ہیں، چلو پڑھ بھی لیں، لیکن سمجھ تو آنی چاہیے نا۔ ہم نے تو اس کا مذاق بنا لیا کہ بس جیسے ہی نیا گھر لیا ختم کرا لیا بچوں کو بلا کے، اگر آج کل تو خود پڑھ نہیں سکتے چلو خود بھی پڑھ لیا، اور کہتے ہیں میں روز سورہ بقرہ اب شروع کرتی ہوں اور میری ہفتے میں ختم ہوتی ہے، 2 دن میں ختم ہوتی ہے، اس سے میرے گھر میں برکت رہتی ہے، لیکن وہیں پر بے حیائیاں بھی چل رہی ہوتی ہیں اور اللہ کی کوئی اصول کی کوئی پابندی نہیں ہوتی، خلاف ورزیاں چل رہی ہوتی ہیں، تو کیا اس طرح سے برکتیں آئیں گی؟ کہہ دیا کہ سورہ ملک رات کو پڑھنے سے قبر کے عذاب سے بچا رہے ہیں، بچ جائیں گے، تو یہ آپ کو قرآن تو نہیں بتاتا؟ قرآن تو سورہ ملک میں بتاتا ہے کہ کیا تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو ڈرانے والا کیا یہ آپ بولنے کے لیے آیا تھا کہ اس کو پڑھو، اس کو صرف عربی میں پڑھ لو، عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے؟ تو پھر انہوں نے کیوں کہا کہ کاش ہم سن لیتے یا عقل رکھتے، ہم آج آگ والوں میں سے نہ ہوتے؟ یعنی عمل ہی نہیں کیا نا۔ تو یہ بے وقوفی والی باتیں کرنا ہم بند کر دیں۔ ابھی کوئی دکان لے لی تو بچوں کو پڑھا بلا کے قرآن خوانی کرا دی، پہلے قرآن خوانی کرا دی، بھئی برکتیں آ گئی۔ کیا مقصد ہے اس قرآن خوانی کا جب اس کتاب کو سمجھا ہی نہیں؟ آپ نے جو بزنس کھولا، آپ نے جو گھر لیا، اگر اس میں اللہ کے اصولوں کی پابندی نہیں ہے تو اس میں برکتیں آ ہی نہیں سکتی، کبھی نہیں آ سکتی۔ آج آپ مسلمان ملکوں کو دیکھ لیں، آپ پاکستان کو دیکھ لیں، تلاوت تو ہر کوئی کر رہا ہے، لیکن برکتیں کیوں نہیں آ رہی؟ کیونکہ عمل ہمارے اندر نہیں ہے۔ ہم نے اللہ کے اصولوں پر چل کے نظام نہیں بنایا ہے، ہم نے اپنی خواہشات کے نظام بنائے، جس کی وجہ سے آج مسلمان ذلیل ہو رہا ہے۔ تو تلاوت کا مطلب
اور اس کا حق یہ ہے کہ اس کو پڑھو، سمجھو، اس کو ہدایت لو، اس کے اصولوں کو اپنی زندگی میں رائج کرو، اپنی زندگیوں میں بھی، جو بزنس کرتا ہے اس میں بھی، گھر میں بھی، ملکوں میں بھی، اگر آپ ملک کے حق میں تو اس میں بھی۔ لیکن ہمارے یہاں تو ہم اتنے گندے لوگ ہیں کہ کبھی کبھار تو میں سوچتی ہوں نا، اور خاص کر کے پتہ ہے چھوٹے لوگ اتنے برے بھی نہیں ہیں جتنے بڑے لوگ گندے ہیں، جن کو جو عہدہ ملا ہوا ہے نا وہ اتنا ہی گندا ہے، ایسا لگتا ہے اتنا ہی گندا ہے، ہم بھی اس میں شامل ہیں۔ بس سب کو اپنی اپنی گندگی کا مالک معلوم ہے کہ ایک کوئی بڑی لیول پہ منافقت اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا ہے اور ذرا شرم نہیں آتی، اور ایک کوئی چھوٹے لیول پر کرتا ہے ہم جیسے لوگ اور ہم کو بھی ذرا شرم نہیں آتی۔ یہ ایسا ہوتا ہے مسلمان ٹکے ٹکے پہ بکنے والا، اور اس کو کوئی اللہ کے اصول کا کوئی پتہ نہ ہو، ہم اپنی خواہشات پر بک جاتے ہیں، وہ ٹکوں پہ بک جاتے ہیں۔ تو یہ ایسا نظام نہیں چلتا، اس کو تلاوت نہیں کہی جاتی، اس کو جھوٹ منافقت کہا جاتا ہے۔ اس کو رمضان میں ہر طرف بس قرآن شریف کی تلاوتیں لگا دیتے ہیں، چلو بہت اچھی بات ہے، ہمارے بھی کانوں کو سننا بہت اچھا لگتا ہے، لیکن صرف دین کی جھوٹی باتیں کرنا، پورا وقت ٹی وی شوز میں دین کی جھوٹی باتیں کرنا، یہ آپ سکھا رہے ہو لوگوں کو کہ اتنا جھوٹ بولتے ہو، اتنا جھوٹ بولتے ہو۔ اللہ نے کہا تھا جھوٹ تو وہ پہلے والے لوگ بھی بولتے تھے، اللہ نے فرمایا انہوں نے بھی ملت بنائی ہوئی تھی، اپنا ایک دین بنایا ہوا تھا، لیکن وہ ان کے خواہشات تھیں۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی دین پر نہیں تھے، وہ سب تھے، لیکن انہوں نے بھی اپنا دین جو تھا وہ اپنی خواہشات پر بنایا تھا، اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر جھوٹی باتیں ایڈیشن کی تھیں، جیسے کہ ہم آج کرتے ہیں۔ تو دیکھیں حق کا تلاوت کیا ہے کہ اس کو پڑھو، سمجھو، اور اس کو اللہ کے اصول کے مطابق اپنے آپ کو اس پر چلاؤ، اتباع کرو جو کتاب اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے، اور اس کو ہی اپنی مقصد حیات بناؤ۔ اور اللہ فرماتے ہیں اولائکا، جو یہ کرے گا نا، اولائکا یؤمنون بی، یہی لوگ وہ ایمان لاتے ہیں اس کے ساتھ۔ دیکھیں اللہ کہہ رہے ہیں جو حق ادا کرتے ہیں نا اس کتاب کا، وہ ایمان لاتے ہیں، یعنی جو حق کیا ہوتا ہے سمجھ آئی آپ کو بات، کہ اس کو پڑھو، اس پر عمل کرو۔ اللہ کہتے ہیں یہ ایمان والے لوگ ہیں، جو صرف پڑھ کے یوں ہی سائیڈ میں ڈال دے وہ ایمان والا نہیں ہے، جو پڑھ کے صرف اس سے ثواب کمانے کی کوشش کرے وہ ایمان والا نہیں ہے، جو عمل کرے گا وہ ایمان لانے والا ہے۔ دیکھیں آگے بھی اللہ آپ کو کلیئر کر رہے ہیں، وَمَن یکفر، اور جو کفر کرے گا، جو بھی، اب دیکھیں نا اگر صرف تلاوت کی بات ہوتی تو اس میں کفر کی کیا بات آ گئی ہے؟ اگر صرف تلاوت عربی میں پڑھنے کو ہی کہتے ہیں تو کفر کیا تلاوت کرنے میں مشکلیں ہونی تھی لوگوں کو؟ ایسا نہیں تھا، عمل میں مشکلیں ہو رہی تھی۔ اللہ کے نے کفر کرے گا بھی اس کتاب کے ساتھ۔ سمجھ آئی آپ کو پوری بریفنگ اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو سمجھائی کہ تلاوت کا حق کیا تھا، آپ کو ادھر سے ہی مل گیا اسی آیت میں، تفصیل ہم کو قرآن سے ہی مل گئی، ٹھیک ہے، کہ کیا تھا تلاوت کا حق، کہ اس پر ایمان لاؤ، اس کی باتوں پر ایمان لاؤ، اور جو کفر کرے گا، سمجھ آئی، حق سمجھ آ گیا کہ کیا تھا، کہ اس پر عمل کرنا تھا، اس کو ماننا تھا، جو کفر کرے گا اس کے ساتھ۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے وَمَن یکفر بھی، امید ہے کہ میں آپ کو سمجھا پا رہی ہوں گی، یہ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا یہ کہ تفسیر ہم کو تلاوت کی حق کا کیسے پتہ چل گیا، ہم کو اسی آیت میں پتہ چل گیا کہ اللہ نے بتا دیا کہ وَمَن یکفر بھی، جو اس کو نہیں مانے گا، اس کی باتوں پر عمل نہیں کرے گا، تو حق کیا تھا، اس کی باتوں پر عمل کرنا۔ اللہ کرے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہو۔ تو کیا ہے کہ جو کفر کرے گا فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، بس یہی لوگ وہ گھاٹا پانے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آپ کو وہ شروع کے جو میں نے سورہ بقرہ کے 6 پوائنٹس بتائے تھے وہ یاد آ رہا ہے کہ اس میں اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یہاں کن کی بات آئی؟ گھاٹا پانے والوں کی۔ تو ادھر بھی جو شروع میں 6 پوائنٹس اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتائے تھے، جو شروع میں 6 پوائنٹس میں نے آپ کو بتائے تھے کہ وہ
جو کتاب میں آپ کو بار بار ڈسکس ہوں گے، جو شروع کی آیتوں میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہ کتاب میں اللہ کی کتاب کی باتیں اللہ نے بتائی ہے کہ اس کتاب میں شک نہیں کرنا، یہ ہدایت ہے بچنے والوں کے لیے، عذاب سے بچنے والوں کے لیے، اللہ کی ناراضگی سے بچنے والوں کے لیے اس کتاب میں ہدایت ہے۔ جو بھی اس کی ہدایت کو لے گا وہ بچے گا اللہ کی ناراضگی سے اور اللہ کے عذاب سے۔ اس میں کیا ہے کہ وہ جو ایمان لاتا ہے اللہ پر بن دیکھے، وہ قائم کرتا ہے اللہ کے اس نظام کو جو اللہ نے اس کتاب میں دیا ہے، اور جو اللہ نے رزق دیا ہے، جو بھی ایبیلٹی دی ہے، پیسہ دیا ہے، جان دی ہے، کسی کے پاس کچھ ایبیلٹیز ہوتی ہیں، کسی کے پاس کچھ ہوتی ہیں، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور ایمان لانا اس کتاب پر جو نازل کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اور پہلے کی بھی، اور آخرت پر یقین رکھنا۔ اللہ کہتے ہیں یہی لوگ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ ادھر بھی آپ کو وہ 6 اصول پتہ چل گئے اللہ تعالیٰ کے کہ جو بھی اس نظام کو قائم رکھے گا، اللہ کی کتاب میں یہی 6 ٹاپکس بار بار ڈسکس ہوں گے۔ اللہ پر بن دیکھے ایمان لانا یعنی اللہ کے ساتھ کسی کا شرک نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اور اللہ کے اس نظام کو جو اللہ نے کتاب میں دیا ہے وہ قائم کرنا ہے اپنی زندگیوں میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آخرت پر یقین کرنا ہے، خرچ کرنا ہے، اپنی جان کی بازی لگا دینی ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں، یہ لوگ فلاح پائیں گے۔ اور جو اس کتاب کا کفر کرے گا وہ گھاٹا پانے والا ہوگا۔ تو آپ کو میری بات اب ڈیٹیل میں سمجھ آئی کہ وہ 6 پوائنٹس قرآن میں بار بار چلیں گے۔ ادھر اللہ نے کہا کہ جو اس 6 پوائنٹس کو اپنی زندگی میں ہمیشہ قائم رکھے گا وہ فلاح پائے گا آخرت میں، اور جو کفر کرے گا اس کتاب کا حق یہ تھا کہ وہ جو 6 پوائنٹس اللہ تعالیٰ نے ہم کو جلدی سے اس کتاب سے نکال کے بتا دیے کہ دیکھو اس پورے قرآن میں نے یہ 6 پوائنٹس تم کو بتائیں، اس کے اوپر ہی پورا قرآن آپ کو جگہ جگہ وہی پوائنٹس ملیں گے۔ تو اگر یہ 6 پوائنٹس تم نے عمل کر لیے نا تو تم کامیاب ہوگے، اور اگر نہیں کرو گے تو گھاٹا پاؤ گے۔ اس کو ہم یوں بھی سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن کوئی بھی بات آپ کو میری سمجھ نہیں آئے تو پلیز مجھ سے پوچھیے گا، لیکن امید ہے کہ آپ اس کو ان 6 پوائنٹ سے ملاؤ گے کہ حق کیا تھا اس کتاب کا، کہ اس کو سمجھو، اس کو عمل کرو اور اپنی زندگی بھی بناؤ اور آخرت بھی بناؤ۔ لیکن ہم نے اس کو صرف عربی میں پڑھنے کو اتنا بڑا ثواب بنا دیا اور برکتیں اتنی بتا دیں کہ ہم نے اس کے ترجمے پر توجہ ہی نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس کو صحیح مقصد بتائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض بہت ہوں گے کہ ہم نے کیا اس کتاب کو کیا بنا دیا کہ اس سے وظیفے نکالتے ہیں کہ یہ آیت پڑھ لو تو یوں تمہاری مشکل حل ہو جائے گی، یہ تسبیح پڑھ لو اور سر سے مغرب تک تو یہ ہو جائے گا۔ پتہ نہیں کیا ہم نے اس کو جنتر منتر کی کتاب بنا دی ہے۔ ہم نے اس سے تعویذیں بنا لو تو یہ ہو جائے گا، اس کے دم کیے ہوئے پانی پی لو تو یہ ہو جائے گا، بیماروں کے پاس سورہ رحمان کی کیسٹ لگا دو تو یہ ہو جائے گا۔ استغفر اللہ، ہم نے اس کو کیا کرامتوں کی کتابیں بنا دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو اتنے براڈ مائنڈڈ، اتنے اللہ تعالیٰ وسیع علم رکھنے والے، اور کیا اللہ کی عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس قرآن کو پریکٹیکل بنایا ہے، حق پر بنایا ہے۔ ایسے ڈھکوسلے نہیں ہیں اس کتاب میں۔ جو عمل کرے گا اللہ اس کے مددگار ہوں گے، اللہ اس کو نہ خوف آنے دیں گے نہ غم آنے دیں گے، اور اللہ انشاءاللہ اس کی ہر پوائنٹ پہ مدد کریں گے۔ اس کے لیے یہ جنتر منتر کی کتاب نہیں ہے، استغفر اللہ۔ خدا کے لیے اس کتاب کی ہم قدر کریں، اور جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو بھیجا ہے نا، جس سے قومیں یعنی ایسا عمل کیا تھا لوگوں نے کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کا راج تھا، ایک وقت میں راج تھا، پورے مسلمانوں کا راج تھا۔ کتنی فتوحات کی تھی انہوں نے اور کتنی ایجادات کی تھی مسلمانوں نے، کیونکہ اس وقت یہ اس کتاب کو سمجھ کر پڑھتے تھے تو ان کی کیا عزت تھی دنیا میں۔ آپ پڑھیے کبھی، آپ کو پتہ چلے گا کہ جتنی بھی پہلے کی ایجادات ہیں نا، ڈسکوریز ہیں، وہ مسلمانوں نے کی ہیں، کیونکہ وہ جب تک اللہ سے جڑے ہوئے تھے، اللہ کی کتاب پر عمل کرتے تھے، اپنے کریکٹر کو اللہ کی کتاب پر بناتے تھے۔ پوری جو مملکت تھی وہ اللہ کی کتاب کے حساب سے نظام بنایا گیا تھا، لیکن ہم نے آج سب کچھ چھوڑ دیا، اس لیے ہم ذلیل ہو رہے ہیں۔
انشاءاللہ پھر کل کنٹینیو کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.